بعض لوگ اوپنلی میں یہ بات کروں گا، بعض لوگ مشکل کو بھی اپرچونٹی دیکھتے ہیں کمینگی کے لیے. ان کمینوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کمینگی کا موقع نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، لوگوں پہ عذاب آیا ہوا ہے، تھوڑا سا انسانیت دکھاؤ. ایک بہت بڑا اللہ کا عذاب آیا. سب سے پہلے تو پانی کی موت شہادت ہے. ان لوگوں کے خاندانوں کے لیے جو بیچارے اس ناگہانی حادثے میں فوت ہوئے ہیں، ان کو اللہ صبر کی توفیق دے. اداروں کو، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈویژنل لیول کے ہیں، پروونشل لیول کے ہیں، یا وہ ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں، ان کے لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ڈی خان کی عوام کو میں اسپیشلی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کا ایک پورے پاکستان میں امپریشن ہے بطور ہاسپٹیبل مہمان نواز لوگ، آپ لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ، جس طرح کھلے دل کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں ان لوگوں کو ویلکم کیا ہے، آپ سب کا شکریہ. بطور پروونشل گورنمنٹ ہم پہلے دن سے، بلکہ ایون ان ایونٹس کے سٹارٹ سے پہلے بھی اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہوئی تھی، ایویکویشن پلانز اور باقی ہم نے بنائے ہوئے تھے. لیکن موسمی تبدیلی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایون انٹرنیشنل ادارے بھی صحیح پریڈکٹ نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں جی آج دھوپ ہوگی تو ٹھس کر کے بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بارش ہوگی تو دھوپ ہوتی ہے. تو کلائمیٹ چینج ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، انسانیت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. میں ڈی اے خان اسپیسیفک بات کروں گا، گلوبل تو جو چیزیں ہیں. سی ایم صاحب پرسنلی صبح شام ہم سے اپڈیٹ لیتے ہیں، ہم سے جو بھی پروونشل گورنمنٹ سے جو ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ان کے سارے ریسورسز الحمدللہ ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. ڈیفینیٹلی چیلنج اتنا بڑا ہے. میں خود 2010 میں تھا، میں نے 2010 کی تباہی بھی دیکھی. یہ تباہی اس سے بڑی ہے ڈی خان کے لیول سے. اگین میں اسپیسیفک ہوتا ہوں ڈی خان کے لیول پہ. آپ کو صرف ایک فگر میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پورے خیبر پختونخوا میں 45,000 گھر ڈیمیج ہوا ہے، اور صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں 36,090 کی فگر اب تک ہمارے پاس ہے. تو یہ آلموسٹ 80%، پتہ نہیں پرسنٹیج مجھے نہیں پتا کتنا بنتا ہے. تو ڈی خان کی تباہی بہت میسو اسکیل پہ ہوئی ہے. ہم خیبر پختونخوا کی فوڈ باسکٹ بھی ہیں، یعنی ڈی خان خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑے علاقے کا پیٹ بھرتا ہے اپنی زراعت سے. اپنے زراعت کا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تقریباً اس وقت تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں، کیونکہ کنیکٹیویٹی کے ایشوز جس طرح کمشنر صاحب نے بتایا، اس کے اوپر فل ٹائم پروونشل ادارے بھی اور فیڈرل اداروں سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، بہت سارے علاقے ایسے کٹے ہوئے ہیں، یہ فگر بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو 61,000 ایکڑز جو ہے اس وقت ہمارا ایگریکلچر کراپس جو ہیں وہ بالکل پانی کے نیچے ہیں. ان لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. پروونشل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس وقت ہم ریلیف کے سٹیج میں ہیں، ریسکیو اینڈ ریلیف کے سٹیج میں ہیں، کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو نکالیں، ان تک خوراک پہنچائیں، انسانی جانیں، اور ان کا جو بڑا روزگار ہے لائف اسٹاک کا، ان کو جتنا ہم بچا سکیں بچائیں. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا بھی ڈیفینیٹلی فیس ہے. اس کے لیے بھی پروونشل گورنمنٹ نے ایک فارمولا دیا ہے جس کے مطابق جو لاسز ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن بھی ہوں گی، مکان وغیرہ ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی جو اماؤنٹس وغیرہ ملیں گی. چیلنجز بہت زیادہ ہیں. چیلنجز بہت زیادہ ایسے ہیں کہ آفت بہت بڑی ہے. اس آفت میں جس طرح کمشنر صاحب نے بتایا، ڈی خان کا اب تک کا جو ہمارا لاسز کا ایسٹیمیٹ ہے دیٹ از 10 بلین. 10 ارب صرف ڈی خان ڈویژن کا لاس ہے، جو کہ بہت بڑا لاس ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، کیونکہ ایگریکلچر بیس ضلع ہے، ایگریکلچر بیس ضلع کے ہوتے ہوئے ہماری CRBC کینال بہت ساری جگہوں پہ بہہ گئی ہے. کو بھی ایک سٹیج پہ ہم نے پھر ریسٹور کرنا ہے، تاکہ کم از کم یہ کمنگ جو ہمارا کراپنگ سیزن ہے ویٹ کا، اس میں ہم اپنا زمینداروں کو جو نقصان ہو گیا اس کو تو جتنا تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ پروونشل اور اس سے ہم کریں گے. میں نے خود رات کو 3 بجے، صبح کے 4 بجے، 5 بجے دیکھا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بڑے سست ہیں، انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا. تو میں اس پہ خوش ہوں. پولیس کا میں اسپیشلی اس پہ مینشن کروں گا. RPO صاحب، DPO صاحب جو ہیں، انہوں نے بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی پولیس نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا. جہاں جہاں ہمیں ان کی ضرورت پڑی، جو ان کے ڈومین سے ایون باہر کی چیزیں تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا. پاکستان آرمی کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری فرسٹ کال کے اوپر انہوں نے ہمیں ہیلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے گاؤں ایسے تھے کہ چاروں طرف سے پانی تھا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایون بوٹ سے بھی ایکسیس نہیں تھا. تو انہوں نے ہیلی ہمارے ڈسپوزل پہ دیا، اپنی ساری مین پاور دی، اور انہی کے ساتھ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے رہے. اب ڈی اے خان سٹی کی میں بات کر لوں گا. ڈی اے خان سٹی، یہ میں بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کیونکہ 7 گنا زیادہ مونسون چلا ہے اس وقت، تقریباً پلس مائنس جو فگر ہے پورے پاکستان کا یا آپ KP کا اسپیشلی. پورے پاکستان کے شہروں میں پونڈنگ ہوئی. الحمدللہ ڈی اے خان کے انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم نے پرفارم کیا. آپ کے سامنے ہے، ڈی اے خان سٹی میں پونڈنگ نہیں ہوئی. پانی رات کو بھی جب انڈس ہائی فلڈ میں تھا، ہم لوگ سارے اکٹھے لگاتار ہم مانیٹر کرتے رہے رات کو لیٹ نائٹ، تو وہ سسٹم پرفارم کرتا رہا. انفراسٹرکچر آپ کے ٹھیک ہوں گے،
پلاننگ کے ساتھ ہوں گے. آفتیں تو آتی ہیں, آفتوں کو ان کا اثرات کم کیے جا سکتے ہیں. لڑا تو کیا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے آفت ہوتی ہے, ان کے اثرات کم کیے جاتے ہیں. ابھی ایک ہم جو سیکنڈ فیز میں آج ہماری پھر ایوننگ میں ایک میٹنگ ہے, اس میں ہم ڈیڈ واٹر کو ہٹانے کا زیادہ تر لوگوں کے مکان کچے ہیں, پانی کھڑا ہے, بارش تو رکی ہوئی ہے لیکن ڈس کر کے ان بیچاروں کا ایک کمرہ گر جاتا ہے, اس میں ان کے جانور یا وہ خود انسان جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ڈی واٹرنگ کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے, زون وائز ہم شروع کر رہے ہیں مختلف ایریاز سے. میں اسپیشلی نیبرنگ ڈسٹرکٹ کا شکریہ ادا کروں گا, ڈویژنس کا شکریہ ادا کروں گا, کوہاٹ کا, بنو کا, جنہوں نے ہمیں ایمرجنسی میں اپنا ریسکیو 1122 کا ریسکیو 1122 کا تھینک یو ویری مچ یار, آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے اپنی ایکسٹرا ٹیمس ہمیں بھیجی کیونکہ ہمارے لوگ فٹیگ میں ہیں بیچارے, مطلب 24 گھنٹے لگاتار جا کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ بھی بھیجا ہے, ہمیں بندے بھی بھیجے ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ سی ایم صاحب نے جو ایک ریلیف ایکٹیویٹیز کا جو ایک اکاؤنٹ بھی شیئر کیا ہے, میں نے آج سجیشن دی ہے کہ بطور منسٹرز ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں. تو میں نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ اس کے اندر دے دی ہے, اور باقی سارے جن مخیر حضرات کا کوئی تھوڑا بہت بس ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے, یہ مشکل کی گھڑی ہے, جس کی ہڈی تھوڑا زور اٹھاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرے. والنٹیئرز ڈی خان کے آپ نے مجھے بڑا امپریس کیا بوائز, میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. رات کو 3 بجے 4 بجے مجھے ویڈیوز آتی تھیں کہ فلانے گاؤں میں کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, آپ نے کندھوں پہ لوگوں کو نکالا, بچوں کو نکالا, خواتین کو ادھر سے ایویکویٹ کیا. اس آفت کے ساتھ لڑ تو ہم رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کا فیز مشکل ہوگا, لمبا ہوگا. ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ, میں نے خود جو میرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ کچھ 6-7 انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو میں نے ایک SOS لیٹر لکھا ہے جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. انشاءاللہ جتنا بھی ریسورس ہم ڈی خان کے لیے لا سکتے ہیں ہمارا فرض ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لائیں گے. اور اس کی ٹرانسپیرنٹ یوٹیلائزیشن اگین ضروری ہے. یہ سیلاب کا پیسہ ہے. معذرت کے ساتھ بعض لوگ, اوپنلی میں یہ بات کروں گا, بعض لوگ مشکل کو بھی اپرچونیٹی دیکھتے ہیں کمینگی کے لیے. ان کمینوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کمینگی کا موقع نہیں ہے, خدا کا واسطہ ہے, لوگوں پہ عذاب آیا ہوا ہے, تھوڑا سا انسانیت دکھاؤ. ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ شہر ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اور اس مشکل وقت میں لوگوں کی ہیلپ کرنا, ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو, اس دن بھی میں نے میٹنگ میں کہا, شاید کوئی میڈیا کے لوگ ادھر تھے, کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ فیصل امین یہ سوچو آنکھیں بند کر کے کہ یہ گھر تمہارا گرا ہوا ہے, یہ تمہارے بچے روڈ کے اوپر ہیں اور وہ بھوکے ہیں. اگر ہم اس جذبے کے ساتھ سارے کام کریں گے, الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ ہماری جو ورک فورس ہے, چاہے وہ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ انڈیویجولی میں نام نہیں لے سکتا. میں ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کمشنر صاحب رات کو 3-3, 4-4, 4:30, 5:30 بجے تک جو ہے رابطے میں ہوتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوآرڈینیٹ کریں. اب ہمارے پاس الحمدللہ اور جگہوں سے کچھ پرائیویٹ انڈیویجولس جن کا بس ہے وہ آ رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لوٹ پریڈ ہو, ایک بندہ 10 ٹینٹ لے جائے اور کسی ایک کو کچھ نہ ملے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک پراپر میکنزم کے ساتھ سارا اس کا ایک پلان بنا رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ, یہ ہمارا فرض ہے. ہم شاید ہمیں زیادہ کرنا چاہیے, ہم کہیں اگر غلط ہو رہے ہیں, آپ ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہمارے کان ہیں, پلیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کریں, ہمیں بتایا کریں کہ کہاں پہ ہم غلط جا رہے ہیں تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. آخر میں سب اداروں کا, سیکیورٹی فورسز کا, ایڈمنسٹریشن کا, پروونشل گورنمنٹ کا, اسپیشلی محمود خان صاحب کا, میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ہمیں کچھ پیسے چاہیے تھے ایمرجنسی, نارملی وہ پنچنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ چھٹی کا دن تھا, تو حکومت نے چھٹی کے دن آن لائن ہمیں پیسے بھیج دیے. تو محمود خان صاحب کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ساؤتھ کی طرف جو نگلیکٹڈ ایریا تھا اس کی طرف آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ, جب بھی ہم نے آپ کو مطلب میسج کیا آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. عمران خان صاحب یہاں پہ آئے, انہوں نے خود دیکھا, اور 2010 کا فلڈ انہوں نے ایز والنٹیئر آرگنائزیشن, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. خان صاحب تو مطلب بیسیکلی وہ سوشل ورکر ہی ہیں, پولیٹیشین تو مجبوری سے ہی میرے خیال میں بنے ہوئے ہیں. تو جب اس دن ٹانک میں ان سے بات ہوئی اور وہ سارا ایریا ہیلی سے دیکھ کے آئے, تو ان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ یہ جو آفت ہے اسپیشلی اس زون کے اوپر وہ 2010 سے بھی زیادہ سیویئر ہے. ہماری ڈیمز پہ بات ہوئی, جن ڈیم سے نقصان ہوا, اسپیشلی ٹانک زام ڈیم نے, جو ٹانک کے ایریاز کے, اور پھر الٹیمیٹلی وہی پانی ہمارے اوپر آیا. اگر آج یہ ٹانک زام ڈیم بنا ہوا ہوتا تو ہمیں شاید ہمارے لاسز 30-40% کم ہوتے. گومر زام ڈیم الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا,
بالکل نک و نک بھرا ہوا ہے. تو اس نے بہت بڑے فلڈ سے ہمیں روکا ہے. اللہ معافی دے اگر یہ ڈیم نہ ہوتا تو اس وقت ڈی خان میں بھی شاید یہ پریس کانفرنس ہم چھت پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے. تو آخر میں سب اداروں کا, سب لوگوں کا, ڈی خان کی عوام کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نام کی, اپنے آباء و اجداد کی ہاسپٹیلٹی کی وہ رکھی, لاج رکھی, اور لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں. اسی طرح کھلے دل سے لوگوں کو ویلکم کرتے رہے ہیں. ان کا مشکل ٹائم ہے, کل یہ مشکل ٹائم ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا جی بڑا ایکسلنٹ پوائنٹ ہے. ابھی آپ کی اس کانفرنس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے. دیکھیں, پانی واٹر بورن ڈیزیزز, وہ زیادہ اس میں ڈائریا, ہیضہ اور ایون سکن کے ایشوز کا بھی آتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پلان آلریڈی ہم کر بھی رہے تھے اس کے اوپر, جہاں جہاں پہ ہم صاف پینے کا پانی کم از کم دے سکیں. جس طرح واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں. اور سب سے ضروری جو بلٹ اپ ایریا ہے, ابھی یہ کھیت یا باقی علاقوں میں اگر پانی کھڑا ہے تو وہ تو اپنے ٹائم سے ہی ڈرین آؤٹ ہوگا, لیکن بلٹ اپ ایریاز کے ارد گرد ہم نے ڈی واٹرنگ کا ایک پلان آج رات کو بیٹھ کے تیار کیا ہے, جس میں ہم مختلف زونز کو ڈیوائڈ کر کے, تاکہ بلٹ اپ ایریا سے پانی نکلے, اس میں مچھر بھی آئے گا, ڈینگی یا وٹ ایور جو بھی ملیریا وغیرہ کا بھی خطرہ ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں جی کچھ اسپیسیفک زونز ہیں جہاں پہ مسائل ہیں. ہم اگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلا نہیں ہے, بلا ہے, ہماری آنکھیں بند کرنے سے وہ بلا نہیں جاتی, تو اس کے اوپر ہم آج ایوننگ کی میٹنگ میں وہ کر لیں گے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایویکیویٹ کرنا ہے, ان کو ہم ایویکیویٹ کر لیں گے. اور انشاءاللہ ٹیمز, کچھ والنٹیئرز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. کچھ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے, انہوں نے خود ہم سے رابطے کیے ہیں, جو کیونکہ ہماری بھی میڈیکل ٹیمز ظاہر ہے وہ اوور برڈنڈ ہیں, ہر جگہ وہ نہیں پہنچ سکتے, تو وہ بھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم ریزالو کر لیں گے.